بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير. الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هادم اللذات يعني الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین اور بزرگان دین اور عزیز دوستوں، آپ کے سامنے بارہا یہ بات آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو جب دنیا میں اتارا اور باقاعدہ اس کی نسل بڑھانے کے بارے میں، دنیا بسانے کے بارے میں اور یہ ایک امت بنانے کے بارے میں یا کسی بھی امت کو بنانے کے بارے میں جب فیصلہ کیا تو بس ایسے نہیں کیا کہ جب تک اس کی زندگی ہے یہ دنیا ہی میں رہے گا، یہی عیش کرے گا، یہیں پر گھومتا رہے گا، یہیں پر بھٹکتا رہے گا. اس کو کچھ ذمہ داریاں دی، اس کو کچھ کام دیے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نگرانی کے لیے کچھ فرشتوں کو مقرر کیا جو اس کی تمام حرکات کو، اس کے تمام افعال کو، اعمال کو، اقوال کو کاؤنٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں اور پھر ایک وقت متعینہ پر اس کا حساب ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بھی ایک دن مقرر رکھا ہے. ایک تو وہ قیامت ہوتی ہے جو انسان کو اس کی موت کے وقت آ جاتی ہے، اس کو قیامت صغریٰ کہتے ہیں. یعنی ہر انسان کی جو قیامت ہے اس کی موت پر، اس کے نزدیک تو یہ جیسے اس کی جان نکلی، جیسے ہی اس کی آنکھ بند ہوئی، اس کے نزدیک تو موت ہی موت ہے، قیامت ہی قیامت ہے، وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کی تو قیامت آ گئی. لیکن ایک وہ قیامت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا رکھی ہے، اس کا وقت کسی کو نہیں بتا رکھا ہے، جس میں ساری جاندار چیزیں، بے جان چیزیں، یہ پورا نظام جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جو بندھے ٹکے اصولوں کے مطابق چل رہا ہے، شمس و قمر اپنے وقت پر نکل رہے ہیں اور ڈوب رہے ہیں، جن کو دیکھ کر بے ساختہ یہ کہنے پر انسان مجبور ہوتا ہے کہ واقعات اس خالق کائنات کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اس نے اتنا اچھا نظام ہم کو دیا، ہم کو دنیا میں بسا کر ہمیں کام دھندے پر لگایا. لیکن میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک غلام کی طرح، ایک نوکر کی طرح دنیا میں بھیجا ہے. بس فرق اتنا ہے کہ دنیا کے جو غلام ہوتے ہیں، دنیا کے جو نوکر ہوتے ہیں، دنیا کے مالک، دنیا کے بادشاہ،
اور دنیا کے آرڈر ان سے مزدوری کراتے ہیں، ان سے دنیا کا فائدہ کراتے ہیں، پھر ان کو کچھ پگار دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو غلام بنایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان کو اور جنات کو پیدا کر کے ان کا مقصد بھی بتا دیا کہ ہم نے جو آپ کو پیدا کیا ہے وہ صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں آنے کا اصل مقصد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر چلنا ہے، اور پھر ایک وقت متعینہ پر آنکھ بند کر کے اسی کے پاس جانا ہے۔ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک انسان کے لیے اتنا بڑا نظام بنایا، پوری کائنات کو چلا رکھا ہے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جب تک ایک بھی اللہ کا نام لیوا دھرتی پر باقی رہے گا تو یہ نظام یوں ہی چلتا رہے گا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا نظام چلا رکھا ہے تو کیا وہ اپنے بندوں سے، اپنے غلاموں سے، اپنے نوکروں سے اس بات کا سوال نہیں کرے گا کہ دنیا میں تمہیں پیدا کرنے کے بعد جو تم کو روشنی دی، دنیا میں پیدا کرنے کے بعد جو تم کو رزق دیا، دنیا میں پیدا کرنے کے بعد جو تم کو عقل سلیم دی، کیا تم نے ان کا صحیح استعمال کیا بھی ہے یا نہیں؟ آج ہم اپنی اولاد کو، اپنے غلاموں کو، اپنے نوکروں کو اگر کچھ اپورچونٹیز عطا کر دیں، ایک روم دے دیں کہ یہاں بیٹھ کر آپ کو کام کرنا ہے، ایک کمرہ دے دیں کہ یہاں سے آپ کو اتنی چیزوں کو مینیج کرنا ہے، اتنی چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے، تو اگر ہمیں اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نظر آتی ہے تو ایک انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، جو خود اپنے ملازمین سے حساب لیتا ہے کہ ایسی اتنے وقت چلا، لائٹ کا بل اتنا آیا اور کام تم نے ایک گھڑے کا نہیں کیا، تو ٹھیک اسی طرح جو نظام دنیا نے اپنے اپنے حساب سے چلا رکھا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی ٹھیک وہی نظم، وہی سسٹم ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حساب لینے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حساب لینے کی کیا شکل ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حساب کب شروع ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حساب دینے کے لیے ہم کیسے جائیں گے؟ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ایک انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا ذریعہ بنایا ہے جس سے انسان باری تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، ملے گا، اور اپنے کیے ہوئے کاموں کا اس کو حساب دینا ہوگا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہاری کرتوتوں کا تم کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اور اچھے لوگ کون ہیں، برے لوگ کون ہیں، آخرت کی کامیابی کیا ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں بیان فرمائی وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو جہنم سے روک دیا گیا، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور بہشت میں، جنت میں اس کو داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جو ایسا نہیں، جس کو جہنم سے نہیں روکا گیا بلکہ اس کو جنت سے دور کر کے جہنم کے گڈھے میں گرا دیا گیا، تو وہ خواب و خسر، تو وہ ناکام ہو گیا اور اس کا نقصان ہو گیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یاد کرایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ تو یقیناً کوئی بھی جاندار جو زمین پر موجود ہے، کوئی بھی جاندار، وہ عاقل ہو یا غیر عاقل ہو، وہ جنات میں سے ہو یا انسان میں سے ہو، جب اس کے سامنے موت کا لفظ آتا ہے تو اس کے بدن پر کب کبھی تاری ہو جاتی ہے۔ لیکن یقین مانیے کہ آپ اس سے کتنا بھی ڈریں، آپ اس سے کتنا بھی دور بھاگنے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں بھی ہو موت تم کو آ پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں بند ہو۔ صرف دنیا میں یہی ایک ایسی حقیقت ہے، نہ پاگل اس کا انکار کر سکتا، نہ کافر اس کا انکار کر سکتا، نہ مسلمان اس کا انکار کر سکتا، نہ بچہ اس کا انکار کر سکتا، نہ کوئی بڑا اس کا انکار کر سکتا۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کو دلیلیں نہیں دی جاتی، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دے۔
تو اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، یہی ایک ایسی حقیقت ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس حقیقت سے ہم سب سے زیادہ ناآشنا ہیں، اس حقیقت سے ہم سب سے زیادہ غافل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو ایک غلام کی طرح پیدا کیا، ایک بندہ بنا کر پیدا کیا۔ ہم کو جو ہماری ذمہ داریاں کہ کیا ہم ان کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اکثروا ذکر حادم اللذات یعنی الموت، بخاری میں بھی ہے یہ حدیث، صحیح مسلم شریف میں بھی ہے کہ تم لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، خوب اس کو دماغ میں رکھو۔ اور جب انسان کو ہمیشہ موت کا دھیان رہے گا تو نہ اس کو گھمنڈ آ سکتا ہے، نہ اس کو تکبر آ سکتا ہے۔ جو انسان ایک بے بسی کے عالم میں پیدا ہوا تو اس کو بے بسی کے عالم میں دنیا سے جانا ہے، معذور پیدا ہوا تھا، معذور ہی جانا ہے، نہ اپنی مرضی سے دنیا میں آیا نہ اپنی مرضی سے جا رہا ہے، بلکہ دوسروں کے کندھوں پر سوار ہو کر جا رہا ہے۔ پھر یہ جو درمیانی ایک عرصہ ہے، درمیانی جو ایک چھوٹی سی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، پھر اس میں کس بات کا گھمنڈ ہے؟ مٹی سے پیدا ہوئے مٹی میں ملنے جا رہے ہیں، نہ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے نہ اپنی مرضی سے جا سکتے، چاہتے ہوئے بھی ہم موت کو نہیں روک سکتے۔ بہت سے لوگوں نے موت کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش کی۔ ایک بہت بڑے سنگر تھے، ان کا یہ دلی خواہش تھی کہ میں 150 سال سے پہلے مرنے والا نہیں اور نہ میرا کوئی ارادہ ہے۔ روم میں الگ ڈاکٹر رکھا، باہر الگ ڈاکٹر، گھر سے باہر الگ، اندر الگ، آفس میں الگ، بہت سارے اس نے ڈاکٹر سے رکھے تھے، لیکن 47 کی عمر میں چل بسا۔ کیونکہ موت سے کوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی کی دوستی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، بڑائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی چادر ہے، اس میں اگر کوئی پیر گھسانے کی کوشش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل برداشت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل قبول نہیں۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ، کل ہماری باری ہے۔ اور ایک جگہ کہا گیا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا بلکہ خبر نہیں۔ تو انسان لمبے لمبے عزائم کرتا ہے، لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے۔ ایک صحیح حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یشیب ابن آدم ویشب فیہ الخصلتان الحرص وطول العمل، کہ انسان بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے لیکن 2 خصلتیں اس میں جوان ہوتی چلی جاتی ہیں، ایک تو حرص، لالچ، طمع، اور ایک لمبی لمبی امیدیں۔ یعنی اس عمر کو پہنچ چکا جس عمر میں نارمل انسان دنیا سے چل بستا ہے، اس کے باوجود نہ اس کو موت کی فکر ہے، اس کے باوجود نہ اس کو اللہ کا ڈر ہے، اس کے باوجود نہ اس کو اپنی آخرت کی کوئی عاقبت کا فکر ہے، بس مال جمع کرنے میں لگا ہے، اپنی دنیا بنانے میں لگا ہے، اپنی اولاد کی فکر میں لگا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا۔ یعنی یہ فکر نہیں کہ اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا۔ اے دل خدا کی یاد سے غافل نہ ہو ذرا، گزری جو شب شباب ہے اب تو نہ سو ذرا، ظاہر بدن کے میل کو دھوتا ہے رات دل پر گناہ کا جو رنگ زنگ ہے اس کو تو دھو ذرا، فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیر ہے، ہنسنا تو تھوڑا چاہیے کثرت سے رو ذرا۔ تو موت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی تلخ حقیقت بنائی ہے کہ اگر انسان کے دماغ میں آ جائے، انسان کو کبھی اس کی یاد آ جائے تو انسان کے بدن پر کب کبھی طاری ہو جانی چاہیے۔ لیکن انسان اس ایک ایسی حقیقت سے جس کو دنیا میں بسنے والا کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا، اسی سے بے خبر ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر حادم اللذات یعنی الموت، کہ کثرت سے موت کو یاد کرو۔ کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرت سے موت کو یاد کرو؟ اس لیے فرمایا کہ موت کو یاد کرنا خود ایک عبادت ہے، موت کو یاد کرنے کے الگ سے اپنے فائدے ہیں، موت کو یاد کرنے کے الگ سے بینیفٹس ہیں، دنیا میں اس کے کیا اثرات ہیں، آخرت میں اس کے کیا اثرات ہوں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں خوب اچھی طرح وضاحت کی ہے۔ تمام صحابہ کرام نے اس کی وضاحت کی، علماء کرام نے اس کی وضاحت کی، سلف صالحین نے اس کی وضاحت کی۔ کیسے کرے موت کی تیاری؟ 4 مئی کے نیچے گھس جائے موت کے ڈر سے نہیں، اپنے بیڈ روم سے باہر نہ نکلے موت کے ڈر سے نہیں، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، موت تو وہاں بھی تم کو آ پکڑے گی، اگر تم مضبوط قلعوں میں
چہار دیواری کے اندر بالکل پیک ہو، موت تو وہاں بھی آئے گی، پھر کرنا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر چلنا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ موت کی اصل تیاری یہ ہے کہ انسان وقت پر عبادت کرے، انسان وقت پر اس کے اوپر جو فرائض ہیں ان کو ادا کرے، انسان وقت پر واجبات کو ادا کرے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو نوافل میں خوب بڑھ چڑھ کر حصے لے۔ یہ ہے موت کی تیاری۔ کیسے ہم یاد کر سکتے ہیں موت کو؟ کیا صورت ہے موت کو یاد کرنے کی؟ ہمیشہ بیٹھ کر یہ یاد کرتے ہیں کہ موت 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 نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ موت کی یاد یہ ہے کہ آپ ایسے کام نہ کریں جس سے آپ کے اندر تکبر ظاہر ہوتا ہے، آپ ایسے کام نہ کریں جس سے آپ کے اندر بڑائی پیدا ہوتی ہے، آپ ایسا کام نہ کریں جس سے دوسروں کا دل دکھتا ہے۔ آپ جب بھی ہمیشہ حق پر ہوتے ہوئے بھی آپ جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کے پڑوس میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ اس کے جنازے میں شرکت کریں۔ آپ کے پڑوس میں اگر کوئی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے تو آپ اس کے گھر والوں کو تسلی دیں، اور ہو سکے تو اس کی تجہیز و تکفین میں شروع سے آخر تک حصہ رکھیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کو توفیق دے تو اس کے مرنے کے بعد یہ نہیں کہ بس اس کو دفنانے کے بعد چھٹی نہیں، اس کے گھر والوں کی خبرگیری رکھیں اور اس کو دیکھ کر اپنی موت کی تیاری کریں۔ یہ ہے موت کو یاد کرنا۔ ہاں، حدیث میں اس طرح کے بھی الفاظ ملتے ہیں کہ کچھ علماء کرام، کچھ صحابہ کرام باقاعدہ موت کو یاد کرتے تھے کہ اے میری پیاری موت۔ جب بھی انسان سے کوئی بڑائی کا کام ہوتا ہے، جب بھی اس کو لگتا ہے کہ اس کو تکبر آنے لگا ہے یا یہ کام تکبر والا ہے، تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کبری کو یاد کریں کہ تکبر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، یہ ہمیں تو زیب نہیں دیتا، ہمارے لیے تو مناسب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صاف اعلان ہے کہ جو میرے یہاں تکبر لے کر آئے گا وہ میرے پاس پہلے سے ہے، مجھے بالکل نہیں چاہتا۔ جو میرے پاس عاجزی اور انکساری لے کر آئے گا تو وہ میرے یہاں قابل قبول ہے۔ پہلے بھی ایک مرتبہ یہ واقعہ آیا تھا، پہلی مرتبہ بھی یہ ذکر کیا گیا تھا کہ اگر آپ کا کوئی دوست ہے، خوب مالدار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہر طرح کی دولت دنیا میں عطا فرمائی ہے، آپ اس کے یہاں اتنے سارے فروٹس لے جائیں، اور فروٹس میں بھی پھر ہر ٹائپ کے فروٹس لے جائیں، اتنی ساری مٹھائیاں لے جائیں، پھر مٹھائیوں میں بھی ہر طرح کی مٹھائی لے جائیں، تو کیا اس کے یہاں یہ کوئی اجنبی بات ہوگی؟ کیا اس کو لگے گا کہ آپ نے کچھ نیا کیا؟ کیا اس کو لگے گا کہ ہاں یہ میرا مخلص دوست ہے؟ نہیں، ان نعمتوں میں تو رات دن کھیلتا ہے، ان نعمتوں کی اس کے یہاں کوئی قدر نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ اسی طرح کی چیزیں سیٹ پیکج اپنے اس غریب دوست کے پاس لے جائیں جو ایک دیہات میں رہتا ہے، گاؤں کے کسی کونے میں رہتا ہے، جس کو فروٹس دیکھے ہوئے، ڈرائی فروٹس دیکھے ہوئے صدیاں گزر جاتی ہیں، آپ اس کے یہاں یہ چیزیں لے کر جاتے ہو تو یقین مانیے اس کے یہاں خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا، آپ کی عزت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا، اور ان چیزوں کو وہ عزت کی نظر سے دیکھے گا، جب بھی استعمال کرے گا آپ کو دعائیں دے گا، خوش ہوگا، پڑوسیوں کو دکھائے گا، پڑوسیوں کو بلا کر کھلائے گا، اور آپ کی جگہ جگہ تعریف کرے گا۔ بالکل یہی حال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑائی، تکبر تو اس کی صفات لازمہ ہیں، وہ تو اس سے کبھی جدا ہی نہیں ہوتی، بڑائی تو اس کے پاس پہلے سے ہے، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، یہ تمام صفات تو اس کی صفات لازمہ میں سے ہیں۔ اگر یہی چیزیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لے کر جاؤ گے، تکبر لے کر جاؤ گے، بڑائی لے کر جاؤ گے، کسی کا دل دکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ منہ پر پھینک کر مار دے گا کہ بڑائی تو میری چادر تھی، تم نے میری چادر میں گھسنے کی کوشش کیسے کی، تم نے میری صفت میں شامل ہونے کی کوشش کیسے کی۔ لیکن جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ڈر، خوف، انکساری اور عاجزی لے کر جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا ایک الگ ہی مقام ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو جھکایا اور اپنے نام کو بلند کیا۔ جیسے ہی بندہ عاجزی کرتا ہے تو سب سے پہلا لفظ اس کے منہ سے نکلتا ہے اللہ اکبر، یعنی وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں بالکل چھوٹا ہوں، روئے زمین پر جتنی بھی مخلوقات پیدا ہوئی ہیں میں سب سے زیادہ عاجز ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہوں، زندہ رہنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا محتاج ہوں، مرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندوں کی مدد کا محتاج ہوں، میرے اندر کوئی بڑائی نہیں۔ یہی تمام چیزیں اپنے دماغ میں لے کر وہ آتا ہے، تب جا کے کہتا ہے اللہ اکبر۔
یعنی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا سمجھتا ہے. یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں کو دیکھیں گے وہ صرف انسان کا تقویٰ دیکھیں گے, انسان کی عاجزی دیکھیں گے, درماندگی دیکھیں گے. نہ کسی کا پیسہ دیکھتے ہیں, نہ کسی کی مالداری دیکھتے ہیں, نہ کسی کے خاندان کو دیکھتے ہیں, نہ کسی کی فیملی کے ممبرس کو دیکھتے ہیں, نہ کسی کی جاب کو دیکھا جائے گا, نہ اس کے گھر کو دیکھا جائے گا, نہ اس کے پڑوس کی مسجد کو دیکھا جائے گا. کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا. صرف اور صرف اس کے اندر کا تقویٰ, اس کے اندر کی عاجزی اور انکساری کو دیکھا جائے گا. تو موت کے بعد جب یہ سب چیزیں برحق ہیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان پر کتنا زیادہ چلنے کی ضرورت ہے, ان پر کتنی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. موت تو آ کر رہی, اس کو تو کوئی روک ہی نہیں سکتا. کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنے فیوچر کے بارے میں ٹھانا تھا لیکن موت نے ان کو اچک لیا. ان کے والدین آسمان کی طرف منہ کر کے روتے رہ گئے لیکن وہ دنیا سے چلے گئے. کتنے بچے ہیں جن کے بارے میں ہم نے نہ جانے کیا کیا سوچ لگائی ہوئی تھی, نہ جانے کیا کیا ان کو بنانے کی تیاری میں تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ آیا اور وہ لاڈ پیار کا تمہارا بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس بلا لیا اور تم کچھ نہیں کر سکے. کتنے والدین ہیں جو روتے رہ گئے, کتنے بیٹے ہیں جو ابھی اچھے سے بڑے نہیں ہوئے تھے کہ ان کے سروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر ان کے والدین کو اٹھا لیا. وہ روتے رہ گئے لیکن واپس نہیں بلا سکے. تو میرے بھائیوں, یہ موت جو ہے یہ اٹل حقیقت ہے. تو موت کا ہمیں انتظار نہیں کرنا, موت کا انتظار نہیں کرنا, موت کا انتظام کرنا ہے. موت تو آ کر رہے گی, کب آئے گی کچھ پتا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کوئی وقت متعین نہیں کیا, لیکن اس کے انتظار کے بجائے ہم اس کا انتظام تو کر سکتے ہیں. اجل نے کسرا ہی چھوڑا نہ دارا, اسی سے سکندر صفاتِ بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا, پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہ عبرت کی جگہ ہے. یہاں پر اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے. اس پر آنسو بہانے کے بجائے, اس پر فرضی آنسو بہانے کے بجائے اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ جہاں آج یہ ہمارے ساتھ کا کھیلنے والا, ہمارے ساتھ زندگی گزارنے والا عاجزی کے ساتھ جس چارپائی پر پڑا ہوا ہے اور ہمارے سہارے کا محتاج ہے, کل ہم اس پر آ سکتے ہیں اور کل کی چھوڑیو اگلے لمحے میں ہم اس پر آ سکتے ہیں. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون کہ جب موت آئے گی تو آپ کو ایک منٹ کی سیکنڈ کی بھی فرصت نہیں دے گی, ایک سیکنڈ کی بھی فرصت نہیں دے گی. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہیں گے کہ باری تعالیٰ ایک مرتبہ واپس دنیا میں بھیج کر دے, آپ تو رحیم ہیں, آپ تو رحمان ہیں, آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں, اگر میں نے ذرا بھی نافرمانی کی تو فوراً واپس بلا لینا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایک یہی چیز ہے جس سے کوئی کمپرومائز نہیں, واپس دنیا میں آنا ہی نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رولز کے خلاف ہے, رولز ریگولیشن کے خلاف ہے کہ اس نے ایک مرتبہ موقع دیا اور تھوڑا بہت نہیں, آپ کو سال و سال تک زندہ رکھا, آپ کو جاب دی. اس نے بھی آپ کے لیے عبرت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر میری محنت کے مجھ کو یہ اپورچونٹی دی, تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بنوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سامنے حادثاتی طور پر اتنی ایگزامپلز اور اتنی مثالیں دی, آپ ان سے عبرت حاصل کر سکتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سامنے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, اونٹوں کو نہیں دیکھتے کیسے پیدا کیے گئے, وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے قائم کیے گئے, وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی. تو ان سب چیزوں میں تمہارے لیے عبرت تھی, ان سب چیزوں سے تم کو سبق حاصل کرنا تھا, لیکن تم اس میں اتنے مگن ہو گئے کہ نہ تم نے اپنی آخرت کی پرواہ کی, نہ تم نے اپنی دنیا کی پرواہ کی, نہ صحیح سے دنیا ہی کے ہوئے اور نہ صحیح سے آخرت کے ہی ہوئے. تو میرے بھائیوں, اس وقت کے آنے سے پہلے اس کا انتظام کرنا چاہیے, انتظار بھی کرنا چاہیے, کیونکہ انتظار تو اس چیز کا ہوتا ہے جس کی کوئی فکس لمٹ ہوتی ہے, جس کا کوئی فکس ڈیٹ ہوتی ہے, لیکن اس کی کوئی ڈیٹ ہے ہی نہیں. تو ہر وقت تیار رہنا چاہیے اور اپنا ٹھکانہ ایسی جگہ بنانا چاہیے کہ ہمیشہ آرام اور سکون سے رہیں. اور وہ جگہ کون ہے؟ بہشت, جنت, جو مرنے کے بعد آشکارا ہوگی. جو اس کے منکر ہیں ان کو بھی لگے گا کہ ہاں یہ حقیقت تھی. وہ جگہ جنت ہے جو مرنے کے بعد ملے گی, اور مرنے کے بعد والی زندگی کا نام آخرت ہے. آخرت اس لیے کہ یقین میں آتی ہے. تو اس کے آنے سے پہلے ہمیں اپنا ٹھکانہ
جنت میں بنانے کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ زندگی دوبارہ نہ موقع دیتی ہے نہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ دنیا میں بھیجنے کی کوئی اس طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رولز ہیں۔ ایک مرتبہ زندگی دی ہے، ایک مرتبہ زندگی ملی ہے، اسی کو اچھے سے استعمال کرنا ہے، ورنہ یہ نہ ہو کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ ہم اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ ملا تو کدھر جائیں گے؟ یہاں سے انسان کو ذرا بھی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہائے ہلا کرتا ہے، یہ کہتا ہے میں سوسائڈ کر لوں گا، یہ کہتا ہے میں فلاں جگہ چلا جاؤں گا، یہ کہتا ہے یہاں آرام نہیں، والدین پریشان کرتے ہیں، گھر چھوڑ کر باہر چلا گیا آرام تلاش کرنے کے لیے، باہر سکون نہیں ملا تو گھر آ گیا آرام تلاش کرنے کے لیے۔ تو یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے، یہ اسٹرگل کی جگہ ہے، یہ دارالاسباب ہے۔ یہاں پر انسان کو یہ دارالجزا نہیں ہے، یہاں پر تمام وہ کام کرنے چاہیے جو ہمارے لیے اسٹور ہوتے رہیں۔ بدلہ یہاں پر مت تلاش کریں کہ اس کا کیا بدلہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے 4 سال 10 سال 5 سال یا 20 سال ایک ہی نام لے کر پکارا، ایک ہی چیز کے لیے سوال کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو ایک چیز نہیں دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک چیز نہیں دی، تو میرے بھائیو یہ دارالجزا نہیں ہے، یہ دارالعمل ہے۔ یہاں پر کام کرتے رہیے، سب اسٹور ہو رہا ہے۔ کوئی دعا اگر آپ کی قبول نہیں ہوتی تو اس کے ریزنز ہوتے ہیں جو آخرت میں آپ کو اتنا زیادہ بڑھا کر کے ملے گا کہ انسان خواہش کرے گا کہ یا خدا دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی تو مجھے منظور تھا، ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ یہ اولاد جس کے لیے میں نے اتنی دعائیں کی، جس کے لیے اتنی مشقتیں اٹھائیں، یہی میری نہیں ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنی، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، اگر کوئی چیز کام آئے گی تو صرف اور صرف اپنے عمل کام آئیں گے۔ تو اس وقت کا، جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس وقت کے لیے انتظام کرنا چاہیے تاکہ آخرت میں آرام سے کم از کم رہیں۔ دنیا میں بہت سے ایسے ریزن ہیں، انسان آرام تلاش کرنے کے لیے آرام چھوڑتا ہے لیکن آرام نہیں ملتا، اسٹرگل کرتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے لیکن نہیں ملتی، راحتیں مشقتیں ہی بڑھتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ دنیا کو ہم نے دوسری نظر سے دیکھا ہے۔ ہم نے اس دنیا کو دارالعمل نہیں بلکہ دارالراحہ، آرام کی جگہ سوچ سمجھ کر اس میں ہم نے زندگی گزارنے کی کوشش کی ہے۔ اور اگر آپ کو آرام مل بھی گیا، راحت مل بھی گئی، تو سمجھ جائیے کہ آپ کی آخرت خطرے میں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم نماز سے، قرآن سے دور رہ کر اچھی زندگی گزار رہے ہیں تو یقین مانیے وہ آپ کو اچھی لگتی ہوگی، وہ اچھی نہیں ہے۔ آرام کی، سکون کی وہی جگہ ہے، وہی زندگی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، چاہے اس میں کسی بھی طرح کی مشقت ہو، پریشانیاں ہوں، ہر حال پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق بخشے، اور اپنا ٹھکانہ ایسی جگہ بنانے کی فکر کرنی چاہیے جہاں ہمیشہ کا لامحدود سکون، لامحدود آرام ہو، اور دنیا کی لذتوں کو بقدر ضرورت استعمال کرنے کی توفیق بخشے۔ ان میں انہماک، دلی انہماک کی آخرت سے غفلت برتنے والے ہم ہو جائیں۔ ایسی دولت سے، ایسے مال سے، ایسے اولاد سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی، ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ باقی جمعے کی نشست میں آپ کو معلوم ہے کہ کچھ ہم 2-4 مسائل پر ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے اہم اور امپورٹنٹ جو مجھے لگ رہا ہے فی الحال وہ یہ ہے کہ مسجد میں کچھ چھوٹے بچے آتے ہیں، چھوٹے بچے، بہت چھوٹے بچے۔ ایک حدیث میں ملتا ہے کہ بچوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، اور عقل بھی کہتی ہے کہ وہ انٹرنیٹ جیسے زمانے میں جب جی رہے ہیں تو وہ اپنے تمام مشغولیات کو چھوڑ کر مسجد میں آتے ہیں تو ان کو روکا نہ جائے۔ لیکن ایک دوسری حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ جب 7 سال کے ہو جائے تب ان کو مسجدوں میں لاؤ، کو نماز سکھاؤ۔ تو یہ ایک لمٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبان ہم کو بتائی ہے۔ تو 7 نہ صحیح لیکن 6 یا 5 اس سے نیچے بچوں کو مسجد میں نہ لائے تو ہی اچھا ہے۔ مسجد میں گندگی کا بھی اندیشہ ہے، اور ان کے شور شرابے کا بھی اندیشہ ہے، اور پھر 7 سال کے بعد بھی یا 6 سال کے بعد بھی جب ان کو آپ لانا شروع کریں تو آپ ایسا کریں کہ آپ صف کے ایک کونے میں کھڑے ہوں اور ان کو دیوار کی طرف اپنے پاس کھڑا کریں، یا کم از کم امام کے جو ایک دائرہ ہوتا ہے، ایک احاطہ ہوتا ہے، وہاں پر نہ کھڑا کریں، کیونکہ بچہ اس کا دماغ کچھ پتہ نہیں کیا کہہ دے، کس وقت بول دے، کس وقت شرارت کر دے، کس وقت اپنے دوسرے دوستوں کو آواز لگانی شروع کر دے، تو اس سے کہیں نہ کہیں نماز میں خلل بھی ہوتا ہے۔
اگرچہ بچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے من کے سچے بنائے ہیں، اور لیکن ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی بچہ آپ کو اگلی صف میں، پہلی صف میں، دوسری میں یا تیسری میں نظر آتا ہے تو اس کو ہاتھ پکڑ کر پیچھے مت کھینچے، یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، اس کو وہیں رہنے دیں جہاں پہ وہ کھڑا ہے، کیونکہ اس سے اور زیادہ فتنے کا اندیشہ ہے، بچوں کی تربیت پر غلط اثر پڑتا ہے اس سے۔ تو آپ اس کو وہیں رہنے دیں جہاں پر وہ ہے، اپنے چچا کے پاس کھڑا ہے، اپنے ابو کے پاس کھڑا ہے، اپنے دادا کے پاس کھڑا ہے۔ یہ میں مسئلہ بتا رہا ہوں، اس ایسے ہی ہے، اس میں کسی فرقے کا کوئی دخل نہیں، سب کے نزدیک ایسے ہی ہے، یہ جیسے میں بتا رہا ہوں، یہ حدیث ہے جس کی میں وضاحت کر رہا ہوں۔ تو اور بہت زیادہ چھوٹے بچوں کو اگر آپ لائیں گے تو اس سے یہ اندیشہ ہے کہ مسجد گندی ہو جائے گی، مسجد میں اور طرح کی چیزیں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ اب ایک بچہ دیکھا میں نے، چھوٹا سا شاید 2 یا 2.5 سال کا ہوگا، ڈائپر بندھا ہوا ہے، وہ مسجد میں آ رہا ہے، اب وہ گندا ہے کیا نہیں۔ تو اس طرح چھوٹے بچوں کو نہ لائیں تو اچھا ہے۔ جب ان کو شریعت میں لانے کو کہا ہے تب لائیں، اور سختی سے لائیں، اور نہ لانے پر یا مسجد میں ان کے لانے پر سختی کریں، یہ محبت ہے۔ یہ محبت نہیں ہے کہ شروع میں جب وہ چھوٹے ہیں ان کو کندھے پر بٹھا کر لے آئے اور جب بڑے ہو گئے تو وہ اپنی دنیا میں مگن ہو گئے، آپ کو ان کی خبر تک نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے یہ مائک، یہ والا مائک۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی انتظامیہ ایسی نہیں ہے کہ کسی معاملے میں کوئی کوتاہی کرتی ہو، بہت زیادہ چاک اور چوبند رہتی ہے کہ کسی قسم کی کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو، نہ آواز میں نہ سننے والوں، لیکن کبھی کبھی اب سسٹم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ تو سب چیز ناقص ہے، کبھی کبھی کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ آپ نے بٹن دبایا، مائک چالو ہے، ہم نے قرأت شروع کی تو مائک چالو نہیں ہے، تو نہیں ہوا، کیا ہو گیا؟ آواز آپ کو پہنچ گئی، بس کافی ہے۔ آپ نماز پڑھیے سکون سے، نہ آپ کی نماز میں کوئی خلل واقع ہوا، نہ آپ کے ثواب میں کوئی کمی واقع ہوئی۔ جیسے ثواب آپ کو مائک کے ساتھ ملتا ہے، ایسے بغیر مائک کے ملتا ہے۔ یہ ضرورت ہے، اس کو پارٹ آف صلاۃ، پارٹ آف نماز نہ بنایا جائے تو بہتر ہے۔ بہت سی مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ مائک میں کچھ الیکٹرانک سسٹم میں خرابی کی وجہ سے کچھ ہو گیا تو 10 دن اس پر ڈسکس چل رہا ہے۔ یہ چیزیں غلط ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ مسجد کی انتظامیہ خوب کوشش کرتی ہے اس بات کی کہ ہر چیز منظم طریقے سے چلتی رہے، لیکن اس میں خرابی ہو جاتی ہے، کیا ہے؟ تو یہ تو دنیا کی چیزیں جو ہیں، دنیا کی چیزیں ایسے ہی چلتی ہیں، کبھی خراب۔ اب جب انسان خود صحیح نہیں چلتا، ہر مہینے اس کو بخار ہو جاتا ہے، ہر مہینے اس کو کھانسی ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی بنائی ہوئی چیزیں کیسے صحیح چل سکتی ہیں؟ تو اسی لیے جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کا ذریعہ بنائی، اس کو ذریعہ رہنے دیں، بس اس کو بالکل لازمی جز نہ بنائیں۔ اور علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر آپ کو آواز پہنچ رہی ہے، چاہے یہی پہنچ رہی ہو کہ امام کچھ کہہ رہا ہے، پھر آپ کی صاف آواز بنا تو مائک کی ضرورت ہی نہیں، لیکن پھر بھی اگر لگا لیا جائے تو اس میں برائی بھی کچھ نہیں ہے، لیکن اس میں اتنا زیادہ اس کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔